السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسلسلہ درس قرآن ایک دفعہ پھر میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک قبولیت عامہ خاصہ نصیب فرمائے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں زندگی گزارنے کے مکمل اصول سکھلائے ہیں۔ وہی اصول ضابطہ حیات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس چیز کا میرے حبیب تمہیں حکم دیں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور جس چیز سے تمہیں روکیں تم اس سے رک جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسوہ حسنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں مکمل سمجھا دیا، بتلا دیا۔ یقین کریں جب تک ہم اپنے مزاجوں کو، اپنے جذبات کو، اپنی طبیعتوں کو، اپنے احساسات کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں بنائیں گے، نہ ہمیں خوشیاں مل سکتی ہیں، نہ ہمیں سکون والی زندگی مل سکتی ہے۔ سکون اور خوشیاں صرف اسی اصول کے ساتھ ہیں۔ جو شخص اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بناتا ہے، اللہ اسی کو ہر طرح کی خوشیاں، ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی برکتیں، رحمتیں نصیب کر دیتے ہیں۔ ہمارا جو دین ہے یہ معتدل اور متوازن دین ہے۔ الحمدللہ دین پر عمل کرتے ہوئے بیک وقت ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ دین مکمل، دین کے اندر ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے۔ ہمارا ایمان ان اصولوں کے مطابق ہو جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ہماری عبادتیں ان اصولوں کے مطابق ہوں، ہمارے معاملات، لین دین ان اصولوں کے مطابق ہوں، معاشرت، رہن سہن
ان اصولوں کے مطابق ہو، اخلاق ان اصولوں کے مطابق ہو، مکمل دین، صرف نماز روزہ زکوٰۃ یہ نہیں بلکہ مکمل، کیونکہ دین مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو جب ہم نے چھوڑا، قرآن اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات سے جب ہم نے دوری اختیار کر لی، تو بہت سی ایسی غلط چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہیں، کیونکہ قرآن کا، دین کا ہمیں علم ہے نہیں، اسی لیے بہت سی ہم نے غلط چیزیں اپنے دماغ کے اندر بٹھا دی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو علم ہو، ہم دین پہنچانے کے مکلف ہیں، پیغام پہنچانے کے مکلف ہیں، ہم ان کو عمل کروانے کے مکلف نہیں ہیں، بلکہ انبیاء بھی میسج کنوے کرتے تھے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے تھے، ان کو بھی یہ حکم نہیں تھا کہ عمل کروائیں، زبردستی نہیں ہے۔ دین ہمارا دین رحمت ہے، دین ہمارا امن اور محبت کا پیغام دیتا ہے، آپ نے صرف میسج کنوے کرنا ہے۔ ہاں، جو ماتحت ہیں آپ کے، تو پھر آپ کی ایک الگ ذمہ داری ہے، وہ ہمیں بتایا گیا، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ہاں، اگر آپ کے وہ ماتحت ہیں، جیسے والد ہے تو والد کے ماتحت اس کا پورا گھر ہوتا ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، یا گھر کے باقی فرد ہیں، گھر کا کوئی بڑا سرپرست ہے، تو اگر وہ دیکھتا ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے ماتحت ہیں، اب اللہ کی طرف سے اس کو یہ حکم ہے کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ کرے، اپنے ہاتھوں سے روک دے۔ اگر بالفرض والمحال عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتا، تو اللہ نے زبان دی ہے، زبان سے روکے۔ اگر بالفرض والمحال یہ کسی کا ماتحت ہے، اس کے اوپر کوئی ایسا بڑا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ وہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، تو کم سے کم یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ اس چیز کو برا جانے۔ ہاں، ایسے ہی کوئی ادارہ ہے، ادارے کے جو بڑے ہیں ان پر بھی یہ ذمہ داری ہے، ان کے جو ماتحت ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق عمل کروائیں۔ اگر نہیں کرواتے تو گناہ ہوتا ہے۔ یہی چیز یہود و نصارہ کے اندر تھی، ان کے جو بڑے تھے وہ جب کسی چیز کو غلط دیکھتے تھے تو ایک دفعہ برا کہہ دیتے تھے، پھر خاموش رہتے تھے، انہی کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے۔ یہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے میسج کنوے کرنا ہے، پیغام پہنچانا ہے، آپ نے پہنچا دیا، اب اس پر ہے کہ اس پر وہ عمل کرے، اگر نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ جو ماتحت ہیں ان کے لیے معاملہ الگ ہے، وہ میں نے بتا دیا کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں، آپ ادارے میں ہیں، آپ ادارے کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ سب نمازی ہو جائیں، سب سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ لیکن ہمارے کیونکہ قرآن کا علم ہے نہیں، ہمیں دین کا علم ہے نہیں ہمیں، تو ہمارے ذہنوں کے اندر غلط باتیں بیٹھ گئی ہیں یا بٹھائی گئی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ آج اس دور میں اگر کوئی شخص نماز پابندی سے پڑھتا ہے، نماز ٹائم پر پڑھتا ہے، اس کو شدت پسند سمجھا جاتا ہے۔ آج اس دور میں
اگر کوئی شخص قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے اس کو شدت پسند سمجھا جاتا ہے۔ کوئی شخص اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اس کو شدت پسند سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے، تحفظ ناموس اولیاء کے لیے اگر اپنا تن من دھن قربان کرتا ہے تو اس کو شدت پسند سمجھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس حد تک اگر کوئی ٹائم کا پابند ہے، ٹائم کا اگر کوئی پابند ہے تو اس کو بھی شدت پسند سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں جو یورپین کنٹریز ہیں یا جن کے ممالک بہت ترقی پر پہنچے ہیں، آپ دیکھیے، آپ ان لوگوں سے ملیے، جب آپ ان سے ملتے ہیں اور ان کا رہن سہن دیکھتے ہیں، ان کے معاملات دیکھتے ہیں تو یقین جانیے کہ وہ ایک ایک ٹائم کی پابندی کرتے ہیں، بلکہ بلٹ پروف ان کی ٹرین اس کا ٹائم فکس ہے۔ جب انہوں نے وقت کی پابندی کی تو اللہ نے ان کو ترقی نصیب کر دی۔ ہم تو بالکل اپنے آپ کو فارغ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی ٹائم کی پابندی بھی کرتا ہے، گھروں کے اندر ایسے بہت سی شخصیات ایسی ہیں تو جو ٹائم کی پابندی کرتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا ٹائم پر دیا جائے، واک کا ٹائم مقرر ہے ان کا، اسی طرح آفس کا ٹائم مقرر ہے ان کا، وہ ٹائم ایکوریٹ ٹائم کے حساب سے اپنے آپ کو چلاتے ہیں، اس کو بھی شدت پسند سمجھا جاتا ہے۔ یقین کریں کہ یہ شدت پسندی نہیں ہے، یہ عین دین ہے، یہ دین پر عمل کرنا ہے، اور کیونکہ قرآن و حدیث کا علم ہے نہیں تو اسی لیے ہم ان کو شدت پسند سمجھتے ہیں۔ شدت پسندی کیا ہے؟ شدت پسند اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں چلاتا، یہ شدت پسندی ہے۔ نماز نہیں پڑھتا، یہ شدت پسندی ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، یہ شدت پسندی ہے۔ منافقت کرتا ہے، یہ شدت پسندی ہے۔ ظالم کا ساتھ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے، یہ شدت پسندی ہے۔ کینہ، حسد، بغض، خیر خواہ کسی کا نہیں ہے، یہ شدت پسندی ہے۔ یہ شدت پسندی نہیں ہے کہ ایک بندہ دین کے مطابق اپنی زندگی کو چلائے، اس کو شدت پسندی نہیں کہتے۔ بلکہ آپ دیکھیے، جب آپ دین اسلام کا مطالعہ کریں گے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے، ہمیں تو عبادتوں کے اندر شدت پسندی سے روکا گیا۔ وہ 3 صحابہ جب تشریف لائے اور آ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال معلوم کیے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اور ان کی اس قدر عبادتیں، راتوں کا جاگنا، مجھے تو بطریقہ اولا جاگنا چاہیے، میں آئندہ کبھی سوؤں گا نہیں۔ ان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبادت پسند آئی۔ دوسرے صحابی انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ ان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا بڑا پسند آیا۔ اور ایک شخص نے کہا کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دوسرے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا کہ تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے، تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے، نہ تم میری جیسی عبادتیں کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں، ہمیں دین کے اندر بھی، عبادتوں کے اندر بھی شدت پسندی سے روکا گیا، ایک ضابطہ حیات ہمیں سمجھا دیا۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ غلو نہیں کرنا،
غلو سے روکا گیا ہے ہمیں۔ غلو کہتے ہیں اس چیز کے اندر گھس جانا، شدت اختیار کر جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض لوگ جو شرعی سزائیں ہیں ان کو وحشیانہ سزائیں کہتے ہیں۔ آپ ان کو سمجھائیے، ان کو بتائیے کہ جو شرعی سزائیں ہیں وہ وحشیانہ سزائیں نہیں ہیں، بلکہ وہ وحشیوں کے لیے سزائیں ہیں۔ اسی پر بہت سی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بہت سے لبرل، بہت سے سیکولر شرعی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں کہتے ہیں۔ یقین جانیے اگر وہ شرعی سزاؤں کا نافذ العمل ہو جائے تو معاشرے کے اندر امن و سکون ہو جائے گا۔ یقین جانیے اس قدر حالات نہ ہوتے۔ آج چھوٹے سے چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں۔ آئے روز آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ریپ ہو جاتے ہیں، بچوں کے ہو جاتے ہیں، اور ڈکیتیاں، چوری، طرح طرح کی بدماشیاں۔ یہ اگر شرعی سزائیں ہوتیں تو یقین جانیے کہ معاشرے کے اندر امن اور سکون ہوتا۔ شرعی سزائیں وحشیانہ سزائیں نہیں ہیں، بلکہ وہ وحشیوں کے لیے سزائیں ہیں۔ اہل عرینہ ایک مشہور واقعہ، جب وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، بیمار تھے، ان کے پیٹ پھولے ہوئے تھے اور ان کا جو جسم تھا وہ گل سڑ رہا تھا۔ مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ مدینہ کے باہر جو اونٹنیاں کھڑی ہیں ان کا گوبر جسم پہ ملیے اور دودھ پیئے۔ تو انہوں نے ایسے کیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ منافق تھے، بیس ایک اسلامی بنا کر، مسلمان بن کر وہ آئے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو وہاں ان کی خدمت کے لیے مامور تھے ان کو قتل کر دیا، اونٹنیاں لے کے بھاگ گئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے صحابہ بھیجے اور ان کو وہ پکڑ کر لائے۔ آپ نے پھر وہاں ان کو شرعی سزائیں دیں۔ ایک طرف کا ہاتھ کاٹا اور ایک طرف کی جو ہے وہ ٹانگ کاٹی، اور آنکھوں کے اندر سلائیاں ڈالی گئیں، کیونکہ انہوں نے اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کیا تھا۔ جب شرعی سزاؤں کا نافذ العمل ہوا تو وہ معاشرہ امن اور سکون والا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یقین جانیے کہ اگر ہم اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام فرمانات پر اپنی مکمل زندگی کو بنا لیں تو معاشرے کے اندر سکون اور امن آ جائے گا، اور اللہ کی خصوصی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اور الحمدللہ موجودہ حالات میں آپ نے دیکھا ہے، آپ نے باقاعدہ اس چیز کا جائزہ لیا ہے، جو دین کا علم رکھنے والے ہیں، جو احادیث کا علم رکھنے والے ہیں، انہوں نے اپنے ملک کی خاطر، مسلمانوں کی خیر خواہی کی خاطر شدت پسندی نہیں کی۔ جو بھی ایس او پیز کا حکومت نے بتایا ہوا تھا اس پر مکمل انہوں نے عمل کیا۔ جو بھی ایس او پیز تھیں، جو مخالف تھے، نہ ماننے والے، وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، خانقاہوں کے اندر، اور جتنا بھی جو دیندار طبقہ ہے انہوں نے ان تمام ایس او پیز کا خیال کیا ہے۔ حتیٰ کہ حکومت میں رہنے والے کچھ حکومتی ادارے، انہوں نے بھی اتنا خیال نہیں کیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ 95% ان ایس او پیز کا خیال علماء نے، جو دین کا علم رکھنے والے ہیں، انہوں نے رکھا ہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طبقے نے ان ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی ہیں، یہ بھی بالکل کھل کے آپ کے سامنے پیش ہو گیا ہے۔ الحمدللہ جو دین کا علم رکھنے والے ہیں، جو حدیث کا علم، قرآن کا علم رکھنے والے ہیں، ان کے اندر شدت پسندی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ آیا تو ہم سے پھر کوئی زیادہ شدت پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی دین اسلام کا کوئی ایسا معاملہ آیا تو ہم سے زیادہ شدت پسند کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم بتائیں گے کہ ہم کتنا شدت پسند ہیں۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوگی، جب ختم نبوت کا مسئلہ ہوگا، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا مسئلہ آئے گا، تو پھر یہاں شدت پسندی اختیار کرنا یہ عین دین ہے۔
یہی ہمیں سکھایا گیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے محلات سے، اپنے کاروبار سے، اپنے تمام رشتہ داروں سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ، جب تک اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جہاد سے محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ عین دین ہے۔ الحمدللہ ہمارے مسلک کے ہر علماء نے یہ ثابت کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو سنتوں والی زندگی نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہم سب کو ذکر فکر والی زندگی نصیب کر دے۔ اور ہاں، آخر میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ جس طرح حالات ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے، ان حالات میں باقاعدہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ترغیب بھی ہے اور احتیاطی تدابیر کا حکم بھی ہے۔ یہ توکل نہیں ہے جیسے عام طور پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ ہی مالک ہیں، ایک وقت مقرر ہے، بس ہم نے اگر مرنا ہے تو مر جائیں گے۔ اس چیز کو توکل نہیں کہتے۔ ایک شخص کنویں کے اندر چھلانگ لگا دے، پھر یہ کہے کہ زندگی کا مالک تو اللہ ہے، بچائے گا تو وہ بچ جاؤں گا، اس چیز کو خودکشی کہا جاتا ہے۔ یہ توکل نہیں ہے، ہمیں توکل سکھایا گیا ہے۔ جب ایک صحابی تشریف لائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے پوچھا کس پہ آئے ہو؟ اس نے کہا کہ سواری پہ آیا ہوں۔ پھر کہا سواری کہاں ہے؟ کہا کہ میں نے اسے ایسے چھوڑ دیا ہے اللہ پر توکل کر کے۔ آپ نے باقاعدہ اسے حکم فرمایا کہ جاؤ باندھ کے آؤ، پھر اللہ پر توکل کرو۔ دین ہمیں مکمل ہر چیز سکھاتا ہے، اور 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ہمیں سب کچھ سکھا دیا۔ اگر ہم باقاعدہ قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، ہر ایک چیز اسی کے اندر ہے۔ تو یہ توکل نہیں ہے۔ مہربانی فرمائیں ان موجودہ حالات میں جو بھی مکمل احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کریں اور پھر اللہ پر توکل کریں، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر اپنے آپ کو سنتوں کے مطابق چلائیں، کیونکہ یہ وقت ہے رجوع اللہ کا۔ آج بہت فتنوں کا دور ہے، یہ کوئی عام دور نہیں ہے۔ یہ خیر القرون اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم بہت دور ہیں۔ اگر ہم اس کو کوئی عام زمانہ سمجھ رہے ہیں تو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ یقین جانیے کہ یہ قیامت کے نزدیک کا دور ہے اور یہ فتنوں کا دور ہے، یہ دجال کا دور ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر طرح کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، وباؤں سے، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، میں نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی میں ختم خواجگان پڑھاؤں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر ذکر اور دعا ہوگا۔ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک دفعہ پھر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 3 دفعہ پڑھ لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک دفعہ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
واللہ ذو فضل علی المؤمنین واللہ ذو فضل علی المؤمنین واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوبارہ کلمہ شریف۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سورۃ فیل مکمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم ارفع عنی البلاء والوباء، اللہم ارفع عنی البلاء والوباء، اللہم ارفع عنی البلاء والوباء۔ ایک دفعہ درود شریف، 3 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب انتہائی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ آواز ملاتے ہوئے یہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں, ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. یا اللہ, ہم نے یہ جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت, ازواج مطہرات, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, تابعین, تبع تابعین, مشائخ, علماء, صلحاء, خصوصاً مشائخ نقشبندیہ, چشتیہ, قادریہ, سہروردیہ, یا اللہ جتنے بھی مومن مرد عورتیں, یا اللہ جتنے بھی ہمارے خاندان والوں میں سے جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں, یا اللہ اس کا ثواب ان تک پہنچا دے, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے, کروٹ کروٹ رحمتیں, کروٹ کروٹ جنتیں نصیب فرما دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنی شان کے مطابق جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. ہمیں بھی قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما, قبر کے عذاب سے بچا, جہنم کی آگ سے بچا, حسن خاتمہ عطا فرما. یا اللہ موت مدینۃ الرسول کی, قبر جنت البقیع کی نصیب فرما. جب آخری وقت ہو زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ جاری فرما. یا اللہ جب آخری وقت ہو, تیرے دیدار کا وقت ہو, تیرے حبیب کے دیدار کا وقت ہو, یا اللہ جتنی زندگی باقی ہے ایمان والی, سلامتی والی, عافیت والی, صحت والی, خیر و برکت والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ تو اپنا خصوصی فضل فرما, ہم سب کا شمار ان بندوں میں فرما دے جس پر تو نے انعام کے وعدے فرمائے ہیں. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین, ہم سب کو سنتوں والی زندگی نصیب فرما, ذکر فکر والی زندگی نصیب فرما دے, قرآن والی زندگی نصیب فرما دے, قرآن پڑھنے والا, سمجھنے والا, قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ جن کی جو بھی نیک تمنائیں ہیں, خواہشیں ہیں, ضرورتیں ہیں, یا اللہ تو جانتا ہے, تمام کی تمام نیک خواہشوں کو پورا فرما. جو بے روزگار ہیں اپنے خزانہ غیب سے ان کے لیے حلال طیب رزق کا انتظام فرما دے. یا اللہ جن پر قرض کا بوجھ ہے ان کی ادائیگی ان کے لیے آسان فرما دے. یا اللہ جنہوں نے روزی کا انتظام کر رکھا ہے ان کی روزی میں برکتیں نصیب فرما دے. یا اللہ جو جہاں کہیں بھی بیمار ہیں, ہم سب ظاہری باطنی روحانی طور پر بیمار ہیں, شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کے مسئلے مسائل سے, مصائب سے, آفات و آسمانیہ ورزیہ سے, ہر طرح کے شرور و فساد, غیظ و غضب, ہر طرح کی بلیات, مصیبتوں سے, بیماریوں سے, وباؤں سے, یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. یا اللہ خیر والے عافیت والے معاملے نصیب فرما دے. یا اللہ دونوں جہاں کی عزتیں, دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرما دے. یا اللہ جن کی جو بھی نیک تمنائیں ہیں پوری فرما دے. یا اللہ جنہوں نے بھی یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے, یا اللہ تمام کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دے. یا اللہ تا قیامت ہماری نسلوں کو ایمان والا بنا دے, ہمارے بچوں کو قبول فرما, داعی قرآن, ناشر قرآن, عامل قرآن, حامل قرآن بنا دے, متقیوں کا امام بنا دے, ہمارے لیے اجر و ذخر کا ذریعہ بنا دے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک صالح نرینہ اولاد نصیب فرما دے. یا اللہ جن کے گھروں میں بچے بیٹھی ہیں ان کے لیے یا اللہ نیک صالح جوڑ عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے گھروں کے اوپر ہر طرح کی نعمتیں, برکتیں, رحمتیں نصیب فرما, ہر طرح کے آفات سے, مسائل سے, مصائب سے یا اللہ محفوظ فرما. گھر کے ایک ایک فرد کو نمازی بنا, تقوی والا بنا, ذکر والا بنا. یا اللہ صرف اپنی محتاجی عطا فرما, غیروں کی محتاجی سے بچا. یا اللہ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں, مدارس, مکاتب, خانقاہیں, دین کی جماعتیں, تمام کی تمام کاوشوں کو, محنتوں کو قبول فرما. یا اللہ مدارس کی تمام ضروریات کو یا اللہ پورا فرما, اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما دے. یا اللہ جو بھی معاونین ہیں ان پر بھی ہر طرح کی نعمتیں, برکتیں, رحمتیں نصیب فرما دے. یا اللہ تا قیامت ان کو آباد و شاد فرما, مدارس کی تمام رونقیں بحال فرما, حرمین شریفین کی عزت و عظمت میں اضافہ فرما. جو بھی میلی آنکھ اس طرف اٹھائے اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں اس کو نیست و نابود فرما دے. یا اللہ اپنے در کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے, اپنے حبیب کے در کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے. یا اللہ تو اپنا خصوصی فضل فرما, تمام امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما. یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ جہاں کہیں بھی یا اللہ مسلمان بستے ہیں, فلسطین کے ہیں, لبنان کے ہیں, شام کے ہیں, عراق و افغانستان کے ہیں, پاکستان کے ہیں, دنیا کے جس
جہاں جس کونے میں ہیں یا اللہ، برما کے مسلمان ہیں، کشمیر کے مسلمان ہیں، یا اللہ تو نصرت و مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کی عزت بحال فرما، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما دے، ہمارے بڑے جو بھی اس جہان کو چھوڑ گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، جو یا اللہ موجود ہیں یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرما دے، یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی شایان نشان وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تو اپنا خصوصی فضل فرما۔ اللہم ارزنا ورزعنا، اللہم ارزنا ورزعنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ۔